جوان عورت کے لیے جوائنٹ فیملی میں بھی پردہ فرض ہے اور چہرے کا پردہ بھی فرض ہے اس پر. البتہ کپڑوں کا پردہ کرنا بہت مشکل ہے جوائنٹ فیملی میں اگر سب اکٹھے رہتے ہیں تو کپڑے کا پردہ فرض نہیں ہے ایسی صورت میں اگر مشکلات پیش آ رہی ہیں. رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں کوئی خاتون پردہ کرتی ہیں تو بالکل کمرے میں بند ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آواز کا بھی پردہ ہے، جس کی وجہ سے جو گھر کے اجتماعی نظم میں پھر بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں. کھانا پکانا یا ظاہر ہے جب سب مل کے رہتے ہیں تو سب کو ایک دوسرے کی خدمت کرنی پڑتی ہے. تو وہاں یہ گنجائش ہے، فقہا نے یہ گنجائش دی ہے کہ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو بات بھی کر سکتی ہے دیور سے پردے کے پیچھے. اور اگر سب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں جیسے ایک ہی میز پہ یا ایک ہی دسترخوان پہ سب کا کھانا کھانے کا معمول ہے، جیسے کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ سب بیٹے اور بہو ایک ہی جگہ بیٹھیں، تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ جو خاتون پردہ کر رہی ہیں تو وہ اسی رو میں بیٹھیں جس رو میں دیور بیٹھا ہوا ہے. درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے، ساتھ بیٹھنا تو جائز نہیں تاکہ دیور کی نظر چہرے پہ نہ پڑے. اور دیور کو بھی چاہیے کہ احتیاط کرے. تو اس طرح سے اگر گھروں میں چھوٹا گھر ہے یا بڑی فیملی ہے، بالکل ہی اپنے آپ کو چھپانا بہت مشکل ہو رہا ہے، تو اس طرح سے پردہ کیا جا سکتا ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ ایسے نہ بیٹھا جائے بالکل آمنے سامنے کہ دیور کی نظر بھابھی پہ پڑ رہی ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور بے تکلف نہ ہوا جائے، جیسے بعض خاندانوں میں دستور ہے دیور بھی جوان ہے بھابھی بھی جوان ہے اور خوب کہہ کے سامنے بیٹھ کے لگا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. تو کوئی ضرورت کی بات ہو تو کی جا سکتی ہے، سفر سے واپس آئیں تو سلام بھی کیا جا سکتا ہے، خیریت بھی ایک دوسرے کی پوچھی جا سکتی ہے. اور اکٹھے بیٹھ کے ایک ہی دسترخوان پہ کھانے کی بھی گنجائش ہے، لیکن میں نے بتایا کہ آمنے سامنے نہ ہو. تو جن سے پردہ ہے وہ نامحرم تھوڑا سا فاصلے پر ہوں اور بالکل چہرے پہ نظر نہ پڑے، ایسی ترتیب سے بیٹھا جائے تو یہ انشاءاللہ اس میں گنجائش ہے. اور امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بھی گنجائش ہے کہ خواتین جو آٹا وغیرہ گوندنے کے لیے برتن دھونے کے لیے اپنی کلائیاں کھول لیتی ہیں تو اس پہ اگر کبھی نظر پڑ جائے تو وہ بھی انشاءاللہ معاف ہے، کیونکہ خواتین کو یہ ضرورت ہے کہ اپنی آستینیں اوپر کرنی پڑتی ہیں، کلائیاں کھولنی پڑتی ہیں کھانا پکانے کے لیے برتن دھونے کے لیے. تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے اس کی بھی گنجائش ہے کہ ضرورت سے اگر وہ اپنی کلائیاں کھول لیتی ہیں تو اس گنجائش پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال ڈیرہ غازی خان سے محمد طاہر کا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ رسم و رواج کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، وضاحت فرما دیں. ان کے سوال بہت ہی مبہم ہے کہ رسم و رواج کچھ تو ایسی ہیں جو سنت نہیں ہے لیکن اس کو لوگ دین سمجھتے ہیں، تو اس کو پر تو بدعت کا گناہ ہوگا. کچھ رسم و رواج ایسی ہیں کہ جن سے جیسے نکاح کی رسومات ہیں یا میت کی رسومات ہیں، اس کو لوگ دین تو نہیں سمجھتے لیکن وہ ایسی رسومات ہیں کہ ان کی وجہ سے مرنا بھی مشکل ہو گیا اور شادی بیاہ بھی مشکل ہو گئی. اور بچوں کی پیدائش کے موقع پہ جو رسومات ہوتی ہیں، پیدائش بھی مشکل، پھر شادی بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل. تو آج کل خرچے کے بغیر لوگ کوئی کام نہیں کر رہے. تو ایسی رسومات جس کی وجہ سے لوگ کسی بھی مشکلات میں پڑ رہے ہوں تو وقتی طور پہ مزہ تو بہت آتا ہے ان رسومات میں، جیسے ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں بہت ساری رسومات ہیں، مزہ تو بہت آتا ہے لیکن اس کا معاشرے پہ منفی اثر پڑ رہا ہوتا ہے، لوگ تنگ آ رہے ہوتے ہیں. تو ان رسومات کو وہ بھی ناجائز ہوں گی، ان پہ بھی گناہ ملے گا، کیونکہ شریعت کبھی بھی ایسی کوئی وقتی انٹرٹینمنٹ کو پسند نہیں کرتی جس کی وجہ سے معاشرے پہ منفی اثرات پڑ رہے ہیں. اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی رسم ہے جس سے نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے اور نہ لوگ اس کو سنت سمجھ رہے ہیں تو اصل ہر چیز میں اباحت ہے، وہ جائز ہے، اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے.